بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے اور ان کو ذوالقرنین کا خطاب کیوں دیا گیا، اور حضرت ذوالقرنین نے کون سے ایسے 3 سفر کیے جن میں انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی، اور 4 ایسے کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، تو ناظرین اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا 1 قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلائے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رویداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ تو ناظرین، پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں ایک آبادی کا نام و نشان ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں،
ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلیوں جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھرائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑوں کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھرایا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا۔ یہ سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر تک دوسرے سفر کا ذکر ہے اور پھر تیسرے سفر کی رواداد ہے۔ دیوار اسکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ، فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔